پروردگار عالم رحمان رحیم اور کریم ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ پہلا قدم اٹھائیں، اور اگر حقیقتاً دل و جان سے ہم نے توبہ کیا ہے تو وہ اتنی توانائی، قوت، ہمت عطا کرتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اتنی قوت کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو بس تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ حقیقت یہ ہمیں اتنی ہمت دے دیتا ہے. ہم کمزور، ہم ناتواں، اللہ کے سامنے میں کوئی طاقتور نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے، کیا ہماری قدرت ہے. لیکن وہ جو طاقت عنایت کرتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کیا، ہم نیکی کے راستے میں ہمیں لا کر ہدایت کے ساتھ وہ پہنچا دیتا ہے اور ہم چل پڑتے ہیں. دیکھیں، سنی سنائی کوئی دور کی بات نہیں ہے. ہزاروں بار آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شہر میں، شہر بصرہ میں، ایک گلوکار تھی، رقاصہ تھی، جو شہر میں بہت ہی مشہور تھی. اس کی آواز بڑی سریلی، بڑی بڑی محفلوں کو وہ جا کر وہ چار چاند لگاتی تھی. وہاں لوگ اسے بہت ہر کوئی اسے اپنے پروگرام میں شہر کا بڑے رؤسا بلایا کرتے تھے، اور اس کا نام شبانہ تھا. سب کو سن چکے ہیں، لیکن اس داستان میں بہت مارکے کی باتیں چھپی ہوئی ہیں. وہ ایک روز ایک راستے سے گزر رہی تھی تو کہیں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. پریشان ہوئی، مارے اللہ یہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی تھی کسی گھر سے. اس نے اپنی ایک سہیلی کو بھیجا، جاؤ ذرا دریافت کر کے آؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. پہلی سہیلی گئی، وہ واپس نہیں آئی. کچھ دیر ہو گیا، دوسری سہیلی گئی، وہ واپس نہیں آئی. تیسری آئی، لیکن اس نے کہا لگتا ہے کہ کوئی واعظ و نصیحت کر رہا ہے، وہاں کی آواز ہے. دیکھیں، اللہ جو ہے وہ ہماری نیت، ہمارے دل سے آشنا ہے. اگر اس میں توبہ کی ایک بھی چنگاری ہے، عبادت کی بے جلی شک ہوئی، تو وہ خود کھینچ کر وہاں لے جاتا ہے. شبانہ اس راستے سے گزر رہی تھی. اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے موقع دیا شبانہ کو، آ جاؤ، آج موقع ہے، اس محفل کی طرف آ جاؤ جہاں سے آہو بکا کی آواز آ رہی. وہاں گئی تو وہاں ایک واعظ جو ہے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب آتش جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی اور وہ گناہگار ہوں گے، جب وہ جہنم کے شعلے کے شعاؤں کو دیکھیں گے اور وہاں کی آواز سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا کہ وہاں وہ پھینکے جائیں گے، موت آئے گی، تو وہ ہمیشہ کے لیے وہاں جلتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ گناہگار ہیں. جب یہ جہنم، یہ آگ کے شعلے، یہ زنجیر، یہ باتیں جب شبانہ کے ذہن میں آئی یہ بات، وہ پریشان ہو گئی. اس نے کہا ہے واعظ یہ تو بتا، اگر شبانہ اگر آج میں توبہ کرتی ہوں، دل سے توبہ کرتی ہوں، میرے نام اعمال بالکل سیاہ ہیں، میں ایک شرمندہ گناہگار شخص ہوں، اے واعظ کیا اللہ میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ کیا وہ معاف کر دے گا؟ واعظ نے کہا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑی سی بڑی گناہیں ہیں کیوں نہ ہو، وہ معاف کر دے گا. شبانہ نے دیکھا یہاں اللہ مجھے ایک موقع دے رہا ہے،
اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وہی ہمارا رقص رہے گا، ہمارے گانے رہیں گے، ہماری موسیقی رہے گی اور میں رہوں گی۔ وہ وائز شبانہ کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا دیکھو اگر شبانہ جیسی رقاصہ، گلوگار، گناہگار عورت وہ بھی اللہ سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ شبانہ کو بھی معاف کر دے گا۔ جب اس نے اپنے نام کو اس طرح لیتے ہوئے سنا، وہ پریشان آئے ہوتے، وہاں دوڑتی ہوئی گھر واپس آئی، گھر پہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور وعدہ کیا کہ شبانہ آج اس فعل سے اپنے کو کنارے کرتی ہے اور کبھی نہیں آئے گی۔ تو اس کی توبہ کو آج مثال کے طور پر عالم و واعظ سب پیش کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک، اس نے اپنے کان کو قرآن کی آیتوں کو سننے سے بند نہیں کیا۔ دیکھیں قرآن کی آیتوں کو سننا بھی اور اس کا اثر ہونا بھی معجزے میں شامل ہے، اس لیے قرآن کے حروف کو دیکھنا اور سننا بھی معجزہ ہے۔ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے بات یہ نہیں ہے۔ شبانہ نے اپنے کان کو بند نہیں رکھا، قرآن کی ان آیتوں کی آواز کو کان تک آنے دیا، اس کے یہ اثر ہوئے کہ وہ آواز اس کے قلب تک پہنچ گئی، دل تک پہنچ گئی، دماغ کو متاثر کر گئی۔ ایک دوسری بات یہ، شبانہ نے سنی، اللہ نے جیسے ہی قرآن کی ان آیتوں کو سنی، اللہ نے اس کو توفیق دی کہ اس پر وہ غور و فکر کرے۔ دوسری بات یہ ہے قرآن کی آیتوں کو سنو تو یوں ہی ہٹا نہ دو، اس پہ غور و فکر کرو۔